میں نے اپنی تقریر کا آغاز وہی دعائے ندبہ کے کلمات سے کیے کہ جو غیبت امام میں موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے، کہ جس کا یہ جملہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ الا متا حاروفی کا یا مولا، مولا وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم آپ کی زیارت کریں گے، ملاقات کریں گے۔ دوستو، تو یہ کلیئرلی محسوس ہو رہا کہ ساری یہ سائنس مکمل ہو گئی۔ ایک بات میں آپ کو یہاں روک کے بولتا ہوں کہ کوئی سائن، یاد رکھو، کوئی سائن ایسی نہیں ہے کہ جو مولوی یا مجتہد نے لکھی۔ ساری یہ جو سائنس بتائی گئی یہ معصومین سے نص ہے، معصومین سے نص ہے۔ ان ساری سائنس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا فیل ہو رہا کہ ہم آج جس دور میں، جس پیریڈ میں، جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے، اپنی زندگی گزار رہے، میرے مولا کے ظہور کا وقت کتنا قریب ہوتا جا رہا، کتنا قریب ہوتا جا رہا۔ اس لیے کہ عام طور پہ ہم کو احساس نہیں، ہم یہ سمجھ رہے کہ مولا آ جائیں گے، مولا ضرور آئیں گے، 100% آئیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ بلیو رکھنا ہے کہ ظہور امام لازم ہے۔ آپ کو معلوم ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جو شروع سے پروردگار کے علم میں ہر چیز تھی، ہر چیز اللہ کے علم میں۔ میں میرے الفاظ کی طرف مت جائے، آپ غور کریں میں کیا بولنا چاہ رہا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو پروردگار ارادہ کرتا کہ تمہاری قسمت میں، تمہاری ڈیسٹینی میں یہ ہوگا، لیکن پھر اللہ اپنے ارادے کو بدلتا بھی ہے۔ جیسے دعا کے ذریعے ارادہ بدل جا رہا، جیسے آپ کی ایج مثال کے طور پہ 70 ایئرس ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ تم 70 سال رہو گے۔ میں دیکھیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر انسان خط رحم کرے، لاسٹ ویک میں نے بولا تھا کہ آخری زمانے میں خط رحم سب سے زیادہ کیا جائے گا، ایسا کیا جائے گا کہ سگا بھائی اپنے دوسرے بھائی کی چغلی کرے گا انعام لینے کے لیے۔ سگا بھائی، پھر میں بول رہا، ریئل اون بردر، سیم بلڈ، وہ بھائی اپنے دوسرے بھائی کی چغلی کرے گا حکومت کے سامنے، اور صرف انعام لینے کی۔ تیسری چیز کا خط رحم میں سگے بھائی لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں جنرل میسیج ہے یہ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ مثال دے رہا میں، آج نہیں ہے، میرے پاس مثال ہے، میں نام نہیں لے سکتا ممبر سے، کبھی کوئی پوچھے تو I can tell you کہ آج کے دور میں بھی یقین نہیں آتا کہ یہ بھائی دونوں ایک ہی بھائی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ سگی بہنیں ایک بہن سے لڑائی ہے، صورت نہیں دیکھتے، اور سارے یہ ایشوز کیوں ہے؟ ویری ویری پٹی ایشوز۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا پیسہ کھا جائے گا، آخری زمانے کی علامات میں سے۔ آج نہیں ہو رہا، کتنا کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا کہ آج نہیں ہو رہا کہ بھائی کا پیسہ کھا جائے، بہن کیا پیسہ لے لے، اور بڑے آرام کے ساتھ۔ اس کے بعد اب آپ سوچو، یتیموں کا حق آرام سے کھایا۔ مثال کے طور پہ بچے یتیم ہیں، تم اس کے کفیل بنے ہوئے، اور تم کیا کرو گے؟ اس کا حق پورا لے لو گے، وہ پیسہ تم لے لو گے۔ پیسے کی محبت اتنی بڑھ جائے گی آخری زمانے میں، اتنی بڑھ جائے گی کہ اللہ کی محبت دور ہو جائے گی۔ تو بات چلی تھی خط رحم سے کہ اللہ ارادہ کرتا، لیکن اگر انسان مثال کے طور پہ یتیموں کا مال کھائے، جو آخری زمانے کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ کثرت سے لوگ یتیموں کا مال کھائیں گے۔ اس کے بعد سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر پیسہ چلے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں کافر اور مشرکین کے لیے نہیں، کافر اور مشرکین کے لیے نہیں کہا گیا، یہ مومن کے لیے کہا گیا، جو سو کالڈ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، سو کالڈ جو اپنے آپ کو شیعہ حیدر کرار کہتے ہیں۔ وہ لوگ یتیموں کا مال کھا جائیں گے۔ وہ لوگ تو یقین نہیں آ رہا تھا جب معصوم ارشاد فرما رہے، تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ لوگ انٹرسٹ کا پیسہ کھائیں گے، انٹرسٹ سے، سود کا اور آج نہیں ہے۔ یعنی آپ یقین کرو، آپ خود دیکھو، میں نہیں بول سکتا، میرے ذہن میں 1000 واقعات آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں بول سکتا ایون ہندوستان کا باہر کا کوئی ایسا شہر ہے کہ جہاں مومن کے ساتھ انٹرسٹ کے ڈیل نہیں کر رہا، کھلم کھلا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ قبضہ کر لیں گے یتیم کے مال کو، قبضہ کر لیں گے، جگہ کو لے لیں گے، اور بڑے آرام کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، وہاں پہ روزہ بھی رکھیں گے، عبادت بھی کریں گے۔ یہ ساری چیز میں ایک چیز ایک مجلس بن سکتی کہ کتنے سائنس کو بالکل سائنس ہمارے سامنے آتی جا رہی،
اور ہم بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے کہ کہیں یہ ساری چیزوں کو چیک کرو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ہم تو نہیں آ جائیں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, 95% آرام سے ہو گیا. سائنس آف ری اپیرنس کمپلیٹ ہو گئے, صرف 5% رہ گئے. جب آپ سنیں گے 5% کے بارے میں تو وہ ایک میجر رہ جائیں گے بس امام کے زور سے. لیکن میں ایک بات یہاں روک کے بولتا, ساری سائنس ایک طرف, ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے, وہ بغیر کسی سائنس آف ری اپیرنس کے امام کا ظہور کا بھی کرا سکتا ہے. تو میں نے کہا 3 چیزیں شروع سے ہیں. تو اگر کوئی خط رحم کرتا ہے, اللہ کے علم میں کہ یہ بندہ مثال دے رہا میں, اس کو سب چیزیں معلوم ہیں, لیکن جو ظاہری طور پہ بتایا گیا کہ تمہاری تقدیر 60 سال کی ہے, تم 70 سال زندہ رہو گے, لیکن خط رحم کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا. تھی اس کی لائف 70 ایئرس, لیکن 50 سال میں موت آ جائے گی, 50 سال میں موت آ جائے گی. اس کے بعد یہ ایک چیز ہے خط رحم سے کہ زندگی کے رسی کو اللہ کاٹ دیتا. ارادے میں ہے کہ یہ 70 ایئر زندہ رہے گا, لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ 80 سال زندہ رہے گا, لیکن 60 سال میں ختم مر جائے گا. کیوں؟ یہ خط رحم کر رہا. ہر چیز میں اللہ جو ہے اپنے ارادے کو, اپنے ڈیسیشن کو, وہ قادر مطلق ہے, وہ قادر مطلق ہے, ہی کین ڈو اینی تھنگ, چینج کرتا. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شروع سے علم ہے پروردگار, ہر چیز میں بار بار کلیئر کرنا چاہ رہا, کوئی کنفیوژن نہ ہو, ہر چیز اس کے علم میں ہے, لیکن یہ 3 چیزیں کبھی بدل نہیں سکتی. کیا چیز, یہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ ظہور امام, محرم, عاشورہ, کربلا اور قیامت. کربلا بھی شروع سے ارادے پروردگار میں کہ ایسا ہوگا, اس کو بدلا نہیں گیا. 3 چیزیں, میں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا آپ کو, عام طور پہ آپ نے نہیں سنی ہوگی. کربلا شروع سے ہے, اور جیسا اللہ نے کہا تھا ویسے ہی ہو رہا. کربلا ہوا. کربلا, عاشورہ, مولا حسین کی شہادت. اسی لیے اگر آپ بہار کی اس روایت کو دیکھو, بہار الانوار کی روایت ہے قصص الانبیاء میں, کہ پہلی مرتبہ جب نبی آدم اور جناب حوا جنت کی سیر کر رہے تھے اور اس خسر میں گئے, اس پیلس میں انٹر ہوئے کہ جہاں شہزادی کونین کے نور کا ایک مجسمہ تھا جس کے اطراف ہزاروں حوریں طواف کر رہی تھیں. حسین, ایسا حسین و خوبصورت کہ جنت کے اندر ایک جنت بنی ہوئی تھی کہ جس حوریں بالکل معمولی نظر آ رہی تھی, ایسا حسین و خوبصورت شہزادی کونین کا نور کا کمپلیٹ. تو اس وقت نبی آدم کہ جب تک وہ زمین پہ نہیں آئے تھے, آسمانوں میں, جنتوں میں, دیکھ کے حیرت میں آ گئے تھے. جبرائیل سے پوچھا نہیں ہے کیا, اور یہ نور کا مجسمہ کب سے تھا؟ ایک بیوٹیفل پیلس تھا زمرد کا. جب جناب آدم اور حوا کو, جناب حوا کی خلقت کے بعد اللہ نے جبرائیل سے کہا تھا کہ جبرائیل ان کو جنت کی سیر کرو, جنتیں بتاؤ, ہمارے پوری چیزیں بتاؤ, ہماری نشانیاں بتاؤ. تو سامنے جناب جبرائیل چل رہے تھے, پیچھے جناب آدم اور جناب حوا تھی, اور ملائکہ ساتھ تھے, حوریں ساتھ تھی. چلتے چلتے جنت میں دیکھ رہے, جنت کے اندر ایک جنت میں بتا دوں, ایک ایسا قصر, ایک ایسا پیلس نظر آیا زمرد کا کہ آدم جیسی پرسنالٹی رک گئی. جنت کیا سین ہے, کیا خوبصورت ہے. جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا مجھے نہیں معلوم, بس میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ 1000 سال کے بعد. میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا, بہار کی روایت سنا رہا آپ کو. قصص الانبیاء میں نجم الحسن قراوی نے بھی لکھا یہ بات, کہا کہ ایوری 1000 ایئرز ایک ستارہ, ایک سٹار آسمان پہ بلند ہوتا ہے, اور اس پیلس کے, اس زمرد کے پیلس کے حسین و خوبصورت گشت کرتا ہے, اپنی لینگویج میں بولو صدقہ ہوتا ہے, اور پھر وہ ڈوب جاتا ہے. آدم نے پوچھا جبرائیل ہر 1000 سال کے بعد تم کب سے دیکھ رہے؟ تو کہا میں 50,000 ایئر سے یہ منظر دیکھ رہا. اب جبرائیل کی ایج کو سمجھو, اور پھر یہ قصر کا امپورٹنس سمجھو. کہا 50,000 ایئر سے تو میں دیکھ رہا یہ پیلس کو. تو اس وقت آدم نے کہا کہ کیا میں انٹر ہو سکتا, اندر جا سکتا؟ اللہ نے ایک دروازہ حکم دیا کہ دروازہ نہیں تھا, اس پہ ڈور نہیں تھا, ڈور بنا. یہ چھوٹا سا کیروان انٹر ہوا. جیسے انٹر ہوئے آدم اور حوا اپنی لینگویج میں بولتا سٹنٹ ہو گئے, مبہوت ہو گئے. وہ نور کے مجسمے کو دیکھ, ایک خاتون کا, اور ایسا حسین و خوبصورت کہ نگاہ نہیں ٹھہر رہی, اور ہزاروں حوریں ان کے اطراف گھوم رہی.
ایک تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہے؟ آدم نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل؟ تو کہا آپ کی نسل سے جو آخری نبی ہوگا، جو سردار انبیاء ہے، آپ سب کا سردار، جس کے صدقے میں اللہ نے آپ کو خلق کیا، آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وسلم. ان کی بیٹی مظلوم، میں بول رہا ہوں مظلوم بیوی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، ان کا نور کا یہ مجسمہ ہے. تو جبرائیل نے آدم نے دیکھا، دیکھ کے کہا اچھا، کہا یہ آپ کی نسل سے ہوں گی. ان کے سر کے اوپر ایک کراؤن تھا، ان کے گلے میں گلو بند تھا، ان کے کانوں میں 2 ڈیفرنٹ کلر کے ٹاپس تھے، ایک گرین تھا ایک ریڈ تھا. پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ سر پہ یہ کراؤن کس کا ہے؟ تاج کس کا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اے نبی خدا، یہ ان کے بابا کی رسالت کا تاج ہے. ان کے گلے میں جو گلو بند ہے یہ ان کے شوہر امام علی علیہ السلام کی ولایت کا ہے. اور یہ جو 2 ٹاپس ہے، ایک سے مراد امام حسن ہے، ایک سے مراد امام حسین ہے. اس وقت پوچھا آدم نے کہ جبرائیل یہ ڈیفرنٹ کلرز کیوں ہیں، ایک گرین کیوں ہے، ایک ریڈ کیوں ہے؟ کہا ان کے بڑے بیٹے کو زہر دیا جائے گا مولا حسن کو، اور چھوٹے کو شہید کیا جائے گا تلوار سے. تو اس وقت یہاں تک جناب جبرائیل کی روایت ہے. اب اللہ ایڈریس کرتا ہے جناب آدم کو، خالق کائنات کی آواز آتی ہے کہ آدم یہ جو تم پوچھ رہے کہ 2 ٹاپس، ان کو زہر دیا جائے گا اور ان کو شہید کیا جائے گا. وہاں پہ پہلی مرتبہ عرش الہی کے اوپر جناب آدم اور جناب حوا کو اللہ نے کربلا کے مصائب پڑھ کے سنائے. مصائب پڑھ کے سنائے. روایت کا جملہ ہے، بہار میں بھی اور قصص الانبیاء میں بھی لکھا گیا کہ تاریخ اسلام میں بھی ہے کہ نبی آدم اور جناب حوا اتنا گریا کیا کہ غش کھا کے گر گئے. اتنا مت. تو پہلا ذاکر جو کربلا کا ہے وہ خود خالق کائنات ہے، اور سننے والے جناب آدم اور جناب حوا اور جبرائیل اور سارے ملائکہ ہیں. تو کربلا شروع سے ارادہ ہے پروردگار میں، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز ظہور امام شروع سے اللہ کے ارادے میں ہے. اس میں اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ ظہور امام کے اوپر یقین، بلیو 200% رہنا چاہیے. یہاں تک روایتیں ہیں کہ اگر ایک دن بھی ڈے آف ججمنٹ میں باقی رہے گا، قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا، تو امام کا ظہور ہونا لازم ہے. 2 چیز ہوگی. تیسری چیز جو شروع سے ہمیشہ رہے گی وہ ہے قیامت، ڈے آف ججمنٹ. کہ جس کو اچھا یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے. قیامت کے بارے میں تصور قیامت ڈیفرنٹ تصور ہے، لیکن ہمارے پاس یہ جو ہے. اسی لیے آپ دیکھو قیامت کو اللہ نے ہر مسلمان کو روزانہ 10 مرتبہ یاد دلایا، 10 ٹائمز. ہم غور نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. پھر میں بول رہا ہوں ہم غور نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن 1 بلین مسلمز ایوری ڈے 10 ٹائمز قیامت کو یاد کرتا. آپ اور ہم صبح شام یاد کرتے 10 مرتبہ منیمم، ورنہ تو 20 25 50 مرتبہ 51 مرتبہ یاد. اب بولیں گے کہاں یاد کرتے؟ ہر مسلمان سورہ الحم میں یاد کرتے. جب تم نماز پڑھتے 17 رکعت نماز پڑھتے ہو، 17 رکعت میں 10 رکعت میں الحم کا سورہ پڑھتے ہو، رائٹ؟ منیمم بات کر رہا. تو اس میں کہتے ہو مالک یوم دین، مالک یوم دین. یہ مالک یوم دین وہی ہے، ڈے آف ججمنٹ. فرسٹ ڈے سے اچھا نماز شروع سے نبی آدم کے زمانے سے لے کے خاتم تک نماز ہر نبی کے دور میں رہی. ڈیفرنٹ رکعت رہے وہ ایک الگ بات ہے. تو الحم کا سورہ اور نماز الحم کے سورہ کے ساتھ ہی مکمل ہوتی. تو یہ شروع سے اللہ کے ارادے میں 3 چیزیں میں نے بتائی آپ کو، عاشورہ، ظہور امام اور قیامت. یہ شروع سے اللہ کے ارادے میں. اب تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ظہور امام پہ ہم کو اتنا یقین رکھنا ہے جیسے ہم کربلا پہ یقین رکھ رہے ہیں کہ ظہور امام انشاءاللہ ہوگا. اس کے پریپریشن کے لیے یہ ساری سائنس اور ری اپیرنس بتائی گئی. اس کے پریپریشن کے لیے اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کے 11ویں امام کے زمانے تک ہر امام نے اپنے چاہنے والوں کو تیار کیا. ہر امام نے. افسوس یہ کہ معصومین نے اس زمانے میں تیار کیا. آج آپ کسی سے پوچھو کتنی تیاری ہے، کتنی دفعہ ارادہ کرتے ہو کہ میرا امام مجھے دیکھے. میں افسوس سے کہہ رہا، کئی مرتبہ بول رہا، یہ ریمائنڈر ہے سب کے لیے
कितनी दफा याद करते यार, कितनी दफा बच्चों को बोलते हैं कि इमाम आने वाला है, इमाम आने वाला। हमारे पास फॉर्मेलिटी है। मैं औरतों को भी बोल रहा हूं, औरतों को भी बोल रहा हूं, कितनी दफा तुम इमाम को याद, देखिए खाली ज़ियारत पढ़ लेना, इसलिए कि माँ ने सिखाया ज़ियारत पढ़ना, मौला हुसैन गरीब इमाम जमाने के इमाम की, वो काफी है। हम ये बोल रहे, हम ये समझ रहे सिर्फ वही काफी है। एक तड़प है, एक कर्ब है, एक बेचैनी है, अलजल तो सभी बोल रहे। अब आजकल तो बहुत अच्छा होगा, मैं इसको रोक रहा नहीं, जैसे आप बोलते हैं अजल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ, ज़ियारत में सब आमीन बोलते, इलाहिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली कहां से बोल रहे? टिप ऑफ द टंग से, टिप ऑफ द टंग से। उस वक्त तसव्वुर करें कि तुम बोल रहे क्या, इसलिए कि सारा मजमा आमीन बोल रहा तो मैं भी आमीन बोल रहा। मैं मना नहीं कर रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं मना नहीं कर रहा, बोलो, लेकिन तुम ये बोल रहे अजल अल्लाह ताला, क्या मतलब है? मौला प्लीज काम, मौला प्लीज काम, यही बोल रहे ना, मौला आइए जल्दी ज़ुहूर कीजिए। अब मैं आपको तारीख का वाक़या सुनाता हूं, तारीख का मशहूर तरीन वाक़या, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में, एग्जैक्टली वही वाक़े में ये वही है जो आज के दौर का शिया है। आप किसी भी शिया से बात करो, तुम्हारा इमाम का है, बोलेगा पर्दे में आने वाले हैं, बोलेगा यस आने वाले। तुम्हारे पास कुछ तैयारी है, बोलेंगे तैयारी क्या, हम तो बड़े मोमिन हैं, हम रोज सुबह शाम ज़ियारत में, मैं प्लीज लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा हूं, रोज सुबह शाम ज़ियारत में हम अजल अल्लाह ताला बोलते, बहुत अच्छी बात है, प्लीज गलत नहीं समझना, जरूर बोलो, सिर्फ कान से बोल रहा मौला आइए। छठे इमाम के जमाने में एग्जैक्टली ऐसी हुआ, मशहूर तरीन वाक़या, बेइंतहा मशहूर, आपने हजारों मरतबा सुना है, लेकिन आज मेरी मुझ से सुने, कंप्लीट लास्ट तक आपने नहीं सुना, सुना होगा, आमतौर पर नहीं पढ़ा जाता। मशहूर तरीन वाक़या इमाम की जिंदगी का। मौला मदीने मुनव्वरा में, अल्लाह हमको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। अब आप ये बोलो, हम मदीने मुनव्वरा जाते तो वहां जाके कभी ये दुआ करते हैं कि मौला आप आएंगे यहाँ पे और आप मजलूम बीबी ज़हरा के खून का बदला यहीं लेंगे, आप हमको भी अपने साथ रखना, मौला कभी बोला? जगहें एक ऐसी है कि जहां पे 100% इमाम का आना है, और आपको मालूम है कि ज़ुहूर के बाद सबसे पहले मक्के में ज़ुहूर हुआ, पहली जो विजिट है इमाम की, फर्स्ट विजिट, वो मदीने मुनव्वरा की है, कब्र रसूल के पास। हम जाके बोलते कि मौला आप यहां जरूर आएंगे, हमको भी अपने साथ रखना। अफसोस है दोस्तों, अफसोस है, ये लेक्चर्स रखने का मंशा यही था कि एक अवेयरनेस आना, मेरा मकसद ही है, मैं तो स्टूडेंट, अवेयरनेस आना, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तुम मारिफत इमाम ज़माना हासिल नहीं कर सकते। छठे इमाम के जमाने में एक मशहूर तरीन वाक़या है, एक शख्स आया मौला मदीने मुनव्वरा में, आगे कहने लगा मौला आप यहां बैठे हुए, मंसूर दुआ ना की, वो जालिम, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वो हुकूमत कर रहा, इतने आपके पास शिया है, मौला आप हुक्म करें, हम आपके साथ हैं, आप हुक्म करें, आप खुरूज करें, आप ऐलान जंग करें, वी आर ऑल विद यू, इसका जुमला है, वी आर ऑल विद यू मौला, यू जस्ट गिव अस ऑर्डर, जंग के लिए आप हुक्म करें, आप ऑर्डर करें। किसको बोल रहा हो? दौर के इमाम ज़माना को, कि मौला आप निकलें घर से बाहर, हम क्या बोल रहे हैं, मौला आप जल्दी ज़ुहूर कीजिए, आप आइए मौला, आप आइए, हम हैं, मिलियंस की तादाद में है इस शिया, हम बोले मौला आप आइए, एग्जैक्टली उसने भी जाके यही बोला कि मौला वी आर ऑल विद यू। आज जैसा हम ये बोले कि मौला आप जल्दी ज़ुहूर कीजिए, आमीन बोल रहे सब हाथ उठा के, लेकिन 1% भी हम इमाम के लिए काम नहीं कर रहे। कितने, मैं आपको बोलूं, मैं मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, कितने लोग हैं जो सलामती की नमाज वाजिब मतलब वाजिब नहीं है, ऐसे पढ़ते जैसे वाजिब है रोज। कभी मैं ये सोचा कि मेरा रिश्ता इमाम से क्या है, 24 घंटे गुजरते कभी कोई एक ऐसा लम्हा आता कि जब आपको ये फिक्र होती कि यार मेरा इमाम ने आज मुझे देखा या नहीं देखा। वो दिन कैसा है कि जिस दिन मेरा मौला मुझे ना देखे। इमाम नहीं देखेगा जब तक तुम इमाम के लिए कोई काम नहीं करोगे, ये याद रख रहे, याद। उसने आगे क्या कहा, जैसा एग्जैक्टली आज हम बोलते उसने भी यही कहा, मौला आप आइए, आप घर से बाहर निकलो मौला। हम बोल रहे मौला आप ज़ुहूर कीजिए।
مولا آپ حکم کریں, آپ فوج تیار کریں, وی آر آل ود یو. ایگزیکٹلی زمانے کے امام کو ہم بھی یہ بول رہے ہیں کہ مولا آپ آئیے, ہم آپ کی فوج میں شریک ہوں گے, ہم ول ڈو ورک فار یو. امام نے کہا اچھا وہ بھی کس کو بول رہا ہے؟ امام کو, کہ جو نسلوں سے واقف ہے. ہم امام کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ I can say anything to امام. ہم کو یہ بلیو رکھنا چاہیے, ہم کو یہ بلیو رکھنا چاہیے کہ میرا امام جنریشن سے واقف ہے, نسلوں سے واقف, صرف انسانوں کی نسلوں سے نہیں, جانوروں کی نسلوں سے امام واقف ہے. کہ مولا آپ حکم کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے اس سے پوچھا, میں نے کہا نسلوں سے واقف ہے, نسلوں سے میرا مولا واقف ہے. متوکل کا وہ واقعہ پڑھ رہا تھا, جانوروں کی نسل, جانور کو معرفت زیادہ ہے. وہ ظالم, ایک منٹ میں ختم کر رہا, ظالم متوکل نے اس دور کے امام زمانہ میرے مظلوم بابا امام علی نقی علیہ السلام کو, اللہم صلی اللہ محمد وآلہ, اس جگہ پہ بھیجا. یہ ظالم نے ایک ایسی جگہ بنائی تھی متوکل نے, جو ظالم ترین شخص ہے, جس نے شیعہ نے حیدر کرار کو چن چن کے مارا ہے. ظالم نے کثرت سے میرے مولا کے شیعوں کو اس نے قتل کیا. میں وہی تو بولتا یار کہ آج کے زمانے میں کتنی معرفت ہے, کتنا سیکریفائز ہے. میں بول رہا داڑھی چھوڑو تو بولے کیوں, حجاب کرو تو بولے کیوں, میوزک چھوڑو تو بولتے کیوں. کیا سیکریفائز ہے یار, کیا سیکریفائز ہے ہمارا. امام کے زمانے میں لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا, 10ویں امام کے زمانے, 7ویں امام کے زمانے. آج 0.1% نہیں. اگر اسلام کی بات کرے تو کوئی سننے والا نہیں. ہمارے بالمعروف کرو تو کون سنتا ہے, کہتے کہ ڈرانے والا مولوی ہے. یہ تو ایسی بولتے ہیں. ولایت کی بات کرو, ایک چیز یاد رکھو, میں آج میرے 20ویں لیکچر میں بول رہا, ولایت صرف محبت کا نام نہیں, ولایت اطاعت کا نام بھی. جب تک اطاعت نہ ہو وہ محبت ہی نہیں. میں نے بہت بلنٹلی یہ جملہ بولا, کسی کو برا لگا تو لگا. محبت علی, محبت مولا کی محبت, ولایت محبت کے ساتھ, اگر اطاعت نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا کہ وہ امام علی سے محبت کرتا ہے.